اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ناظرین السلام علیکم، میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاریخ و واقعات انبیاء لے کر، اور ہماری گفتگو ہو رہی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام پر۔ کل ہم نے آپ کو اس مقام پہ چھوڑا تھا کہ جناب موسیٰ نے اوج بن اوق سے اور ظالموں سے جنگ کی ہے اور انہیں واصل جہنم کیا ہے، اور یہ جتنے بھی کارنامے جناب موسیٰ نے انجام دیے وہ اس عصا کا معجزہ تھا جو جناب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ عصا جناب شعیب علیہ السلام کا دیا ہوا تحفہ تھا۔ یہ عصا وہ عصا تھا جسے حضرت آدم لے کر جنت سے آئے تھے، اور وہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی اور دوسرے نبی کے بعد ہوتے ہوئے جناب شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا، اور شعیب علیہ السلام نے وہ عصا جناب موسیٰ کو ہدیہ کیا تھا۔ یہ عصا اندھیرے میں روشنی کا کام کرتا تھا، زمین پہ گاڑ دیتے تو درخت بن جاتا اور اس پہ تازہ میوے آ جاتے، جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو سانپ بن جاتا اور انہیں نگل لیتا، جب راستے میں پہاڑ یا دریا آ جائے تو عصا موسیٰ علیہ السلام مارتے تھے تو پہاڑ راستہ دے دیتا تھا، دریا کا پانی خشک ہو جایا کرتا تھا۔ جب سفر میں تھک جاتے تھے تو عصا پہ سوار ہو جاتے تھے، یہ عصا سواری بن جاتا تھا، اور جب بھوک لگتی تھی تو اسی عصا سے شہد اور دودھ برآمد ہوا کرتا تھا جو جناب موسیٰ نوش فرما لیا کرتے تھے، اور جب کوئی چور آتا تو یہ عصا پکار کے موسیٰ کو بتا دیتا کہ چور آیا ہوا ہے۔ یعنی ایسا وہ مکمل معجزہ تھا جو جناب موسیٰ کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ اس عصا کا نام کیا تھا، اس میں تاریخ میں اختلاف ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ اس کا نام ماشاء اللہ تھا، کسی نے کہا ہے کہ اس کا نام غیاث تھا، کسی نے نام بتایا اس کا نام علیق تھا۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب یہ عصا کہاں ہے، تو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت پانچویں اور چھٹے امام دونوں سے منسوب ہے کہ یہ عصا ہمارے پاس ہے، ہم اس کے وارث ہیں، اور جب ہمارا 12واں آئے گا تو اس کے ہاتھ میں عصا موسیٰ ہوگا، اور وہ ہر وہ کام جو موسیٰ عصا سے لیا کرتے تھے ہمارا 12واں قائم اس سے لے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سفر کے درمیان مصر سے جب چلے تھے تو 40 مقامات پر ٹھہرتے ہوئے وادی سین میں پہنچے تھے، اور سین میں ایک طولانی مدت قیام کیا تھا، اور یہیں سے جناب موسیٰ طور پہ جایا کرتے تھے اور خدا سے گفتگو کیا کرتے تھے، مناجات و دعا کیا کرتے تھے۔ ان ایام کے کئی واقعات تاریخ میں درج ہیں، میں چاہتا ہوں کہ چند واقعات آپ کے ذمے ہدیہ کر دوں کہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا عابد تھا جو دن رات عبادت میں گزارتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اپنے آپ پہ رحم کرو، اتنی عبادت میں خود کو ہلکان نہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ ایک لمحہ میں عبادت سے غافل اس لیے نہیں ہوتا کہ نہ معلوم کب اللہ کے یہاں سے بلاہٹ آ جائے اور میں اس وقت عبادت میں مشغول نہ رہوں اور خدا کے سامنے اس وقت حاضر ہوں جب میں عبادت میں مشغول نہ ہوں۔
موسیٰ نے کہا میں اللہ سے ملنے طور پہ جا رہا ہوں, کوئی خواہش ہو تو بیان کرو. کہا طور پہ جا رہے ہیں تو اللہ سے پوچھنا کہ کیا اللہ ہماری اس عبادت سے راضی ہے. جناب موسیٰ کو طور پہ پہنچے, اس کا پیغام پہنچایا. اللہ نے کہا جا کے عابد سے کہہ دو کہ وہ جہنمی ہے, اس کا توبہ میں قبول نہیں کرتا, وہ اہل جہنم سے ہے, اس نے اتنے گناہ کر دیے ہیں کہ اب اس کا توبہ قبولیت کے لائق نہیں ہے. جناب موسیٰ واپس پلٹے اور اس نے سارا واقعہ بیان کیا. اس نے کہا اس خدا کا شکر ہے کہ وہ جس حال میں رکھے, لیکن میں عبادت سے اب ہاتھ پیچھے نہ ہٹاؤں گا, میں عبادت کرتا رہوں گا چاہے مجھے جہنم میں ہی جانا کیوں نہ پڑے, اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کچھ دنوں کے بعد جناب موسیٰ پھر طور پہ گئے تو اللہ نے کہا اس عابد سے جا کے کہہ دو کہ میں نے اسے جنت عطا کیا. فقال اللہ عز وجل یا موسیٰ اذهب الیہ وبشرہ انہ من اہل جنہ. موسیٰ جاؤ اور اس سے کہہ دینا کہ ہم نے اسے جنت والوں میں شمار کیا. موسیٰ نے پوچھا پروردگار تو نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اس کا گناہ لائق قبول نہیں ہے. کہا اس نے ہماری مرضی پر رضایت الہی, مرضی الہی پر خود کو اعتماد بھرے الفاظ میں کہا کہ وہ خدا جس حالت میں چاہے رکھے میں عبادت سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا, اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے. تو جب وہ ہم پہ اتنا اعتماد کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو کیسے معاف نہ کر دوں. اور جا کے کہہ دینا کہ اگر تم زمین و آسمان کے برابر بھی تم نے گناہ کیا ہوتا تو آج خدا تمہیں معاف کر دیتا. اس نے جیسے یہ بشارت سنی سجدے میں گر پڑا, کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اور خدا اب مجھے اس دنیا سے اٹھا لے, اس لیے کہ تو نے اب جب مجھے جنت کا مژدہ سنا دیا ہے تو مجھے جنت میں رہنے کا شوق ہو گیا. اور روایت کہتی ہے کہ وہ پھر سجدے اٹھ نہ پایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرے روایت آپ جانتے ہیں کہ قحط کا سامہ تھا, لوگ موسیٰ کے قریب آئے کہ موسیٰ اپنے خدا سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے. موسیٰ کو طور تک پہنچے, آواز دی پروردگارہ ہماری قوم قحط سے مر رہی ہے, باران کا نزول ہو. کہا موسیٰ تمہاری قوم میں ایک گناہگار ہے اور جب تک وہ گناہگار رہے گا بارش نہیں ہوگی. موسیٰ نے آ کے وہی اعلان کر دیا کہ ہاں تمہارے میں ایک گناہگار ہے, جب تک وہ رہے گا بارش نہیں ہوگی. اب لوگوں نے اعلان کیا کہ جو بھی گناہگار ہے وہ چلا جائے. عزیزان گرامی, وہ گناہگار خود کو جانتا تھا, اس لیے کہ انسان دوسروں سے خود کو تو بچا سکتا ہے لیکن اپنے نگاہوں سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتا. انسان کا ضرب بتائے گا کہ کون کتنا گناہگار ہے. چنانچہ گناہگار نے اللہ سے رجوع کیا, پروردگار میں گناہگار ہوں, اس کا اعتراف کرتا ہوں, لیکن میں اگر اٹھ کے گیا تو دنیا ہم پر طعنت دے گی, ہم پر لعنت و ملامت ہوگا, میں ذلیل ہو جاؤں گا. خدا مجھے بس آج معاف کر دے, میری آبرو تیرے حوالے ہے. ابھی اس کی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ جم کر بارش ہوئی. اب لوگوں نے موسیٰ کی نبوت پہ ہی شک کرنا شروع کر دیا کہ موسیٰ نے تو کہا تھا جب تک کوئی جائے گا نہیں, جب تک وہ گناہگار جائے گا نہیں بارش نہیں ہوگی. یہاں کوئی گیا نہیں اور بارش ہو گئی. موسیٰ کو طور پہ پہنچے, آواز دی پروردگار. اللہ نے کہا موسیٰ اس نے ہم سے رجوع کر لیا, مجھ سے توبہ کر لیا, اب بتاؤ جب وہ بندہ ہو کے مجھ سے رجوع کر رہا ہے تو میں خالق ہو کے اسے کیوں نہیں معاف کر دوں. تو موسیٰ نے کہا پروردگار تو رحیم ہے, تو غفور ہے, لیکن پروردگار وہ کون سا انسان ہے مجھے بتا دے. آواز دی موسیٰ تم میرے عظیم نبی تو ہو, لیکن خدا کو یہ گوارا نہیں کہ اپنے گناہگار کا تعارف نبی سے ہی کیوں نہ ہو میں کرا دوں. عزیزان گرامی, اور واقعات تو بہت ہیں, میں نے 4-5 واقعات چاہا ہے کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. ایک عابد کی عبادت مشہور ہے زمانہ. شیطان نے اپنے شاگردوں کو بلایا کہ اس کی عبادت کو خلل
कैसे दिया जाए। एक ने कहा कि इबादत को इबादत से ही काटा जाए। चुनांचे वो मुसल्ला लिए हुए उस आबिद के करीब आया और मुसल्ला बिछा कर नमाज शुरू कर दी। ये आबिद ने उसे देखा, फिक्र हुआ कि तो हमसे ज्यादा इबादत गुजार है, मैं तो जरूरियात के लिए कुछ वक्त इबादत को छोड़कर अपने उन कामों में लग जाता हूं, ये तो जब से आया है इबादत किए चला जा रहा है। करीब पहुंचे, सलाम किया। उस इबादत गुजार ने जो शैतान था इनकी तरफ इतना ही न किया। बहुत मुद्दत के बाद पूछा क्या बात है। इन्होंने बताया, ये बता तुमने आखिर क्या कर दिया है कि तुम्हें किसी जरूरत की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसने बताया कि मैंने गुनाह किया था, गुनाह के बाद तौबा किया, अल्लाह ने उस तौबे के सिले में हमें यह अता हो गया कि मुझे कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए वो हमें भी बता दे। बहुत इसरार करने के बाद उसने बता दिया, फलां बाजार में तवाइफ रहती है, उसके पास चले जाओ और जब उससे आके तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें भी ये सिफत अता कर देगा। ये उस बाजार में पहुंचा, तवाइफ के दरवाजे तक पहुंचा, तवाइफ ने दरवाजा खोला। जैसे ही इनको देखा, कहा आप और यहाँ हमारे यहाँ जब कोई इख्तलाफ होता है तो हम आपकी अजमत की कसम खाते हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं, जितनी जल्दी हो यहाँ से तशरीफ ले जाएं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस मकसद के लिए आया हूँ। तो एक मतलब उस बीवी ने कहा, जो अब तक तवाइफ थी, उसने कहा आप जल्दी लौट जाइए, इसलिए कि वो शैतान है। आपने कैसे पहचाना कि वो शैतान है? कहा जो किसी इबादत को, आबिद को इबादत करने से रोक दे वही तो शैतान हुआ करता है। ये आबिद जब वापस लौट के आए तो क्या देखा कि न वो मुसल्ला है न वो इंसान है। सजदे में झुक के कहा, परवरदिगार तो हमारी खताओं को माफ कर दे। इधर मूसा को हुक्म हुआ कि मूसा मेरी फला कनीज का इंतकाल हो गया है, तुम उसकी तजहीज़ व तकफीन को जाओ। मूसा ने कहा वो तो एक फाहिशा औरत थी। कहा अब कुछ देर पहले तक वो फाहिशा थी, लेकिन अब मेरी कनीज बन गई है, इसलिए कि उसे एक आबिद की इबादत को बचाकर जहन्नम में जाने से बचा लिया है। इसके पहले कि उससे कोई और गुनाह हो जाए, आप उसके तजहीज़ व तकफीन के लिए तशरीफ ले जाए, मैंने उसे मौत दे दिया है। पता ये चला न मालूम अल्लाह को कौन सी चीज पसंद आ जाए। ना अपनी इबादत पे घमंड करना चाहिए, ना अपने रियाजत पे घमंड करना चाहिए, बस ये सोचना चाहिए कि खुदाया हमारी इबादत को जो कुछ भी नहीं है तो कबूलियत का शर्फ अता फरमा। तीसरा वाकया मैं आपके सामने पेश कर दूं। मूसा, आप सुनते रहते, मूसा ने कहा था खुदाया मुझे जन्नत में एक बेहतरीन पड़ोसी देना। कहा तुम्हारा पड़ोसी वो कसाब है। आपने कई मतलब इस वाकये को सुना होगा। मूसा कसाब तक आए, सोचने लगे कसाब ने कौन सा ऐसा काम कर दिया है कि ये मेरा पड़ोसी बनेगा। चुनांचे उसके पीछे पीछे गए, क्या देखा कि उसने अपने वालिदैन को अपने हाथों से खाना खिलाया, बड़ी इज्जत व एहतराम किया वालिदैन से। मूसा अंदर दाखिल हुए, कहा ये कौन है? कहा ये हमारे वालिदैन हैं। तो मूसा ने पूछा इनके अलावा भी तुम्हारे पास कुछ है? कहा मैं आपको तो नहीं जानता, लेकिन इतना समझ लीजिए जिनके पास ये है उनके पास क्या नहीं है, और जिनके पास ये नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं है। जनाब मूसा ने कहा अच्छा तुम अपने वालिदैन की खिदमत करते हो तो कोई तमन्ना भी है, कोई आरज़ू भी है, कोई मुराद भी है? कहा जब हम खिदमत करते हैं तो परवरदिगार से दुआ करते हैं, परवरदिगारा अगर ये काम तुझे पसंद है और लायक पसंद है तो बस मुझे अज्र ये देना कि मुझे मूसा का पड़ोसी जन्नत में बना देना। मूसा ने आवाज दी तू जन्नत में जिसका पड़ोसी बनने का ख्वाहिशमंद है वो मूसा, मैं मौजूद हूँ। पता ये चला कि अगर इंसान वालिदैन की खिदमत करे तो नुमाइंदे खुदा भी उसके घर आ जाया करता है। तो वालिदैन का एहतराम, वालिदैन की इज्जत नुमाइंदे खुदा को अपने घर बुलाने का सबब बनती है। अगर हम आज ये अहद कर लें कि हम अपने वालिदैन की इबादत करेंगे, अपने वालिदैन की इज्जत करेंगे, अपने वालिदैन का एहतराम करेंगे, तो हम अपने घर हों वहां भी नुमाइंदे खुदा आ सकता है इंशाअल्लाह। तीसरा वाकया या चौथा वाकया कि मूसा तूर पे जा रहे थे, एक ने कहता मूसा आप जा रहे हो तो खुदा से ये दुआ करना कि खुदा मुझे औलाद दे दे। मूसा पहुंचे, अल्लाह ने कहा जाके कह देना औलाद नहीं। वो जा रहा था, रास्ते में एक मजनून से मुलाकात हुई। कहा क्या बात है, क्यों इतना मुज़महिल हो? कहा मूसा से तमन्ना की थी कि अपने खुदा से हमें औलाद की दुआ कर दे। क्या क्या हुआ? कहा मूसा ने कहा है औलाद नहीं। कहा जा 1 साल के अंदर तुझे खुदा औलाद देगा। उसने भी सोचा जब मूसा न दे सके ये पागल,
لیکن 1 سال کے بعد جو وہ صاحب اولاد ہوا تو اس بچے کو لیے ہوئے موسیٰ کی خدمت میں آیا. موسیٰ آپ نے تو کہا تھا کہ ہماری قسمت میں اولاد نہیں, خدا نے یہ اولاد عطا کی ہے. موسیٰ طور تک پہنچے, آواز دی پروردگارا میں اس کا کیا جواب دوں؟ وہ کہہ رہا ہے آپ نے منع کیا تھا, پھر اولاد کیسے ہو گئی؟ آواز قدرت ہے, موسیٰ تمہارا جواب میں دوں گا, پہلے میرے لیے ایک کام کرو, ایک کاسا لے لو اور کاسا لے کے ایک کاسا انسانی گوشت لے کے آؤ, مجھے انسانی گوشت کی ضرورت ہے. جناب موسیٰ وہ پیارا لے کے اپنے قوم کے ہر دروازے پہ گئے. تاریخ بتاتی ہے 1,00,000 دروازے پہ جناب موسیٰ گئے لیکن کسی نے گوشت نہ دیا. موسیٰ واپس مایوس ہو کے پلٹ رہے تھے, اسی مجنون سے ملاقات ہو گئی. کہا کیا بات ہے, کیوں اتنا پریشان ہے؟ موسیٰ نے ان سے بھی یہ اپنی بات دہرا دی. اب اس مجنون نے کہا چاقو لاؤ. جناب موسیٰ نے چاقو دیا, اپنے جسم کے ہر حصے کو کاٹ کر اس کاسے میں بھرنا شروع کر دیا. موسیٰ نے کہا مجھے گوشت چاہیے ایک ہی جگہ کا, یہ ہر جگہ کا کیوں کاٹ رہے ہو؟ کہا کہ نہ معلوم خدا کو کون سے گوشت کی ضرورت ہے, اس لیے میں اپنے جسم کے ہر اعضاء سے گوشت کے ٹکڑے دے رہا ہوں کہ خدا کو نہ معلوم کون سا گوشت کا ٹکڑا پسند ہو. جناب موسیٰ کاسا بھرا لیے پہنچے خدا کے بارگاہ میں. ایک جملہ کہا خدا نے, موسیٰ تمہیں 1,00,000 دروازوں پہ جانے کی ضرورت کیوں ہوئی؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے ایک کاشا گوشت چاہیے. کیا تم میرے بندے نہیں تھے؟ تم اپنے گوشت کو میرے سپرد کیوں نہیں کر دیا کہ تمہیں 1,00,000 لوگوں تک جانا پڑا؟ اب موسیٰ تم نے کہا کیسے اسے اولاد ہو گئی؟ دیکھا اس نے میرے نام پر اپنے جسم کے ٹکڑے دے دیے. تھا بتا, جس نے میرے نام پر اپنے جسم کے ٹکڑے دے دیے وہ اگر ہاتھ اٹھا دے تو اس کی دعا کو میں قبول کیوں نہ کروں؟ اس لیے میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. تو پتہ یہ چلا کہ نعمان کون سے انسان کی دعا مستجاب الہی ہو جائے. آخری واقعہ آپ کے سامنے, جب موسیٰ جا رہے تھے کوہ پہ کہ دریا کنارے ایک انسان کو دیکھا جو مفلوج بھی تھا, لنگڑا بھی تھا, اندھا بھی تھا. اس نے آہٹ محسوس کی. کہا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں موسیٰ ہوں. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوہ کے طور پہ. کس لیے؟ اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے. کہا اللہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہو تو ایک کام کرو, میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے صحت دے دے, خدا ہمیں دولت دے دے. موسیٰ نے جب بارگاہ الہی میں پہنچے کہا پروردگارا تو جانتا ہے کہ میں نے راستے میں ایک انسان سے وعدہ کیا ہے. جناب موسیٰ کو صدائے الہی آئی, موسیٰ اس کے لیے سفارش نہ کرو اس لیے کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے. آوازی جائے موسیٰ نے, میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے. اچھا تم نے وعدہ کر لیا ہے تو میں تمہارے باتوں کو قبول کیے دے رہا ہوں. جا, میں نے اس کے رنگت کو بدل دیا, اس کی زندگی کو اعلیٰ کر دیا. چنانچہ موسیٰ نے آ کے کہہ دیا, بات ختم ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد جناب موسیٰ پھر جب اس راستے سے گزرنے لگے تو کیا دیکھا؟ دریا کے کنارے ایک بہت بہترین محل ہے اور اس محل کے گانے اور باجے کی آواز آ رہی ہے. جناب موسیٰ نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے, کس کا گھر ہے, یہاں سے گانے اور باجا کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا یہاں ایک مفلوج رہا کرتا تھا, نہ معلوم اللہ کے ساتھ اس نے کیا قرارداد کیا کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا, اسے صحت بھی دی اور دولت بھی دی. لیکن دولت ملنے کے بعد وہ مفلوج بدل گیا ہے. ہر وہ برائی جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ یہ ادا کیا کرتا ہے. جناب موسیٰ اس کے قصر میں داخل ہوئے, جیسے ہی اس کی نگاہ پڑی اس نے اپنے خادم سے کہا ان سے جا کے پوچھو وہ یہاں کیوں آئے ہیں, یہاں کیوں آئے ہیں, کیا ضرورت ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم واپس جا رہے ہیں. چنانچہ جب واپس طور تک پہنچے تو صدائے قدرت آئی, موسیٰ دیکھا تم نے ہی تو دعا کی تھی. موسیٰ ہم جو جس لائق ہوتا ہے ہم اسے عطا کر دیتے ہیں, جو جس لائق ہوتا ہے اسے عطا کر دیتے ہیں, ورنہ اگر زیادہ عطا کر دیا تو کوئی فرعون بن جاتا ہے, کوئی قارون بن جاتا ہے, کوئی حامان بن جاتا ہے, کوئی شیطان بن جاتا ہے. موسیٰ میں جانتا ہوں کہ کسے کیا عطا کیا جائے. عزیزان گرامی, میں نے جیسے بیان کیا کہ جناب موسیٰ مصر سے وادی مقدس تک 40 جگہوں پر رکتے ہوئے تشریف لائے. بنی اسرائیل پر خدا کی طرف سے ہر عنایتیں نازل ہوئیں. خدا نے اپنی نعمتوں سے انہیں خوب نوازا, بڑی بڑی حکومتیں دی, مگر یہ بدبخت قوم کبھی بھی دل سے خدا کی وحدانیت کا اقرار نہ کر سکی. ان کو کبھی قارون نے تو کبھی سامری نے تو کبھی شیطان نے بہکایا.
اور گمراہ کیا خدا کے احسانات کا جب انہوں نے جواب اپنی بدعمالیوں سے دیا تو خدا نے قیامت تک کے لیے انہیں رسوا اور ذلیل کر دیا. کبھی فرعون ان پر مسلط ہوا, کبھی بخت نصر اس پر مسلط ہوا, اور کبھی عیسائیوں نے اسے تاراج کیا, اور آج تک وہ ذلیل و رسوا ہوتے چلے جا رہے ہیں. روایت کہتی ہے 40 سال کے بعد مصر سے وادی مقدس تک جناب موسیٰ تشریف لائے ہیں. جناب موسیٰ کے ساتھ ان کے بھائی اور ان کے وزیر جسے اللہ نے نبوت بھی عطا کیا, جس کا نام ہارون تھا, ساتھ ساتھ رہے ہیں. جناب ہارون جناب موسیٰ کے بڑے بھائی تھے. خدا نے انہیں نبوت بھی عطا کی تھی اور حضرت موسیٰ نے انہیں اپنا جانشین بھی بنایا تھا. آپ کے 2 فرزند تھے, شبیر و شبر یا شبر و شبیر, اور جناب موسیٰ نے ارض مقدس میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی تھی جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے, اور اسی میں تبرکات انبیاء ما قبل اور تابوت سکینہ رکھا گیا تھا. اور موسیٰ نے اس مسجد کی تولیت کا ذمہ جناب ہارون کو دیا تھا, اور جناب ہارون بیت المقدس کے تولیت پر حاکم تھے. یہاں تک کہ روایت یہ کہتی ہے کہ دونوں بھائی کے مزاج میں فرق تھا. جناب موسیٰ ذرا غصور تھے اور جناب ہارون متحمل مزاج تھے. ہارون ہر مقام پر جناب موسیٰ کے ساتھ رہے, چاہے وہ دریائے نیل ہو, چاہے لوگوں کا قتل کرنا ہو جو دشمن خدا تھے. یاجوج کے قتل میں بھی جناب ہارون ساتھ ساتھ رہے. یہاں تک کہ جب جناب ہارون کی عمر 123 سال کی ہو گئی تو آواز قدرت آئی, موسیٰ اپنے بھائی کو لے کے پہاڑ پہ آؤ, اس لیے کہ موت قریب ہے. ملک الموت ان کے روح کو قبض کرنا چاہتا ہے. جناب موسیٰ اپنے بھائی کو لیے ہوئے پہاڑ پہ پہنچے. پہاڑ پہ ایک تخت تھا, تخت پہ جناب ہارون لیٹ گئے, اور ان کا لیٹنا تھا کہ ملک الموت نے آ کے ان کی روح کو قبض کر لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزان گرامی, جس وقت جناب ہارون نے انتقال کیا اس وقت ان کی عمر 123 سال تھی, اور حضرت ہارون کی موت پر جناب موسیٰ نے اپنے گریبان کو چاک کیا اور بنی اسرائیل نے 30 دن تک ماتم کیا. عزیزان گرامی, جو لوگ ماتم کرنے کو بدعت کہتے ہیں انہیں یہ ماننا چاہیے, انہیں یہ جاننا چاہیے کہ ماتم بدعت نہیں ہے, ماتم سنت نبوی ہے. سنت نبوی پر عمل کیا جاتا ہے اگر ہم حسین پر ماتم کرتے ہیں. اور رسول اللہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا کہ علی کی مثال ہارون کی طرح ہے, صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. عزیزان گرامی, جناب ہارون کی وفات کے بعد اسی سال جناب موسیٰ کی بھی وفات ہوتی ہے, اور جناب موسیٰ نے اپنا جانشین یوشع بن نون کو بنایا, اور 123 سال کی عمر میں جناب موسیٰ نے بھی انتقال فرمایا. اور روایت میں یہ ہے کہ آج تک پتہ نہیں ہے کہ جناب موسیٰ کا قبر کہاں ہے, لیکن کچھ مورخوں نے کہا ہے کہ فاران کی چوٹیوں پر جناب موسیٰ کی قبر موجود ہے. واللہ عالم. اس طرح یہ اولو العزم نبی تبلیغ دین کرتا ہوا اس دنیا سے چل بسا, اور اللہ نے اس نبی کو کچھ روایت کے مطابق آسمان پہ اٹھا لیا ہے, کچھ روایت کے مطابق جناب موسیٰ فاران کی چوٹیوں پہ دفن ہیں. ناظرین, جناب موسیٰ کی تاریخ آج تقریباً میں نے کوشش کی ہے کہ ختم کر دوں. جناب موسیٰ کے دور میں 2 پیغمبر رہے ہیں, ذوالقرنین اور جناب خضر. ان میں اختلاف تو ہے کہ یہ نبی بھی تھے یا نہیں تھے, لیکن کچھ لوگوں نے انہیں نبی مانا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں ان دونوں نبیوں کا تذکرہ کر دوں کہ جناب موسیٰ تک کی تاریخ مکمل ہو جائے, اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آئندہ سال جناب موسیٰ کے وصی یوشع بن نون سے تاریخ آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا.
खुदाया तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हम सब की इस कलील से इबादत को कबूल फरमा, इन गुजरते हुए अय्याम में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा। खुदाया हमारे गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ फरमा, आइंदा गुनाह न करने की तौफीक अता फरमा। खुदाया हमारे वालिदैन जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं उन्हें अपने जवाल रहमत में जगह अता फरमा, उनके गुनाहों को दरगुजर फरमा, उनके दर्जात को आली से आला तर फरमा। खुदाया हमारे मुक़द्दर में अपने घर करबला मोहल्ला की ज़ियारत तहरीर फरमा, वहाँ तक पहुँचने के असबाब फराहम फरमा। खुदाया जो लोग भी इस मर्ज में कोरोना में मुब्तला हैं उन्हें सेहत कामिला वो आजला अता फरमा। खुदाया इस मर्ज को जल्द से जल्द मिल्लत इंसानियत से, मिल्लत इस्लामिया से दूर फरमा और इन्हें इस मर्ज से निजात अता फरमा। खुदाया हमारे वारिस, हमारे इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके ग़ुलामों में शुमार फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।